شامی صاحب، آپ کی چونکہ ملاقات ہوئی جو اپوزیشن قائدین تھے یہاں پر، کیا سوچ رہے ہیں وہ؟ بڑی مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھی پچھلے دنوں، لیکن اچانک سب کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ پس پردہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، مذاکرات کی بات تو ہو رہی ہے اور اس خواہش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، لیکن مذاکرات کس سے ہوں گے، کون کرے گا، کیسے کرے گا، ان کے حدود و قیود کیا ہوں گے، یہ کسی پہ کوئی واضح نہیں۔ اور اس وقت وہ تحریک تحفظ دستور جو ہے وہ کیونکہ پی ٹی آئی اس کا حصہ ہے اور محمود خان اچکزئی جو ہیں اس کے سربراہ ہیں، تو محمود خان اچکزئی تو نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کی عمران خان سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، اگر ان کی ملاقات ہوتی تو زیادہ واضح ہو جاتے، لیکن جن لوگوں کی، اب یہ اسد کیسر صاحب ہیں تو ان کی ملاقات تو ان سے ہوئی ہے، لیکن اب یہ معلوم نہیں نا خان صاحب کس وقت کس کو اجازت دیں اور کس وقت کس کی اجازت جو ہے وہ منسوخ کر دیں۔ تو اس لیے یہ جو مذاکرات بڑا ٹیڑھا معاملہ ہے اور پی ٹی آئی جب تک اس میں کلیئر نہیں ہوگی، اب ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہم سیاسی قوتوں سے بات چیت کریں گے، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہم تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، تیسری طرف کہا جاتا ہے کہ جن جماعتوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے مبینہ طور پر ان سے بالکل بات نہیں کریں گے۔ تو اگر وہ جماعتیں ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے اور ایم کیو ایم ہے، اب یہ تین جماعتیں یہ تو فریق ہیں، بھئی آپ کا اگر مینڈیٹ چوری کیا تو انہوں نے کیا ہے، فرض کریں تو بات تو انہی سے کرنی پڑے گی۔ لیکن شامی صاحب، کنفیوژن جہاں بھی ہے نا، وہ جن سے بات کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ان پر براہ راست سنگین نوعیت کے الزامات بھی لگاتے ہیں، تو یہ کیا اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے جن سے بات کرنی ہے آپ ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں؟ تنقید کر، ان کا خیال یہ ہے کہ تنقید سے یعنی جو آفینسو ہے اس سے وہ اس کا ڈیفنس کر رہے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا محاورہ ہے نا کہ جو بہترین ڈیفنس جو ہے وہ آفینس ہے، دوسرے پہ آپ تیزی سے حملہ کر دو تاکہ اس کو وہ خوفزدہ ہو جائے، اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے، کنفیوز ہو جائے، لیکن یہ بات کارگر ہوگی نہیں۔ ان کو کلیئرلی بات کرنی پڑے گی اور ان کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، اور جب یہ معاملہ ان کے درمیان طے ہو جائے گا تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا اور اس سے بات منوانا بہت آسان ہو جائے گا، وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن سیاسی جماعتوں سے تو وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے، اور پھر ایک پوائنٹ جو انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی آئینی حدود یہ ہے، کیا یہ تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کے بعد اپنے وکیل موجود ہیں، وہ تو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے تو آرٹیکل 19 جو ہے اس کا بھی حوالہ دیا، انہوں نے بھی کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا ہمیں اپنی آئینی حدود کا پتہ ہے، اب دوسرے ہمیں یہ بتانے کی کوشش نہ کریں، وہ اپنی آئینی حدود میں رہیں۔ تو اگر وہ اپنی آئینی حدود کا تعین کر لیں، ان کے پاس تو بڑے بڑے نامی گرامی وکیل موجود ہیں، ہمارے حامد خان صاحب ہیں، علی ظفر صاحب ہیں، یعنی یہ تو اور باقی بھی ہیں ایسے، یعنی جن کے نام تو ہے نا، چاہے کام ہو نہ ہو، تو بہرحال یہ ان کی حدود و قیود ان پر واضح کر سکتے ہیں، اور اگر اسی طرح رہے گا تو پھر بس یہ مذاقی ہوتا رہے گا، اور اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کس حد تک سنجیدہ ہے مذاکرات کے لیے۔ شامی صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ میں نے آپ کے پاس آنا تھا لیکن میں سلمان صاحب کے پاس چلے گئی، میں بھی معذرت چاہتا ہوں جی، یہ پہلے میری طرف آ گئی۔ ٹیک آف کر سکے کہ معیشت اس سرمایہ کاری کے نتیجے میں، اور حکومت جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ابتدائی دنوں میں اس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، اب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ بھی کے تحت ہمیں ایک مل چکی ہے اور ایک اگلی ڈیل بھی ہماری ان کے ساتھ ہو رہی ہے، پھر یہ سعودیہ سے سرمایہ کاری آ رہی ہے، اب آپ کو لگتا ہے اس حکومت کی مشکلات بھی کم ہوں گی اور ہماری معاشی مشکلات بھی؟ دیکھیں، یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بہت سنجیدگی سے کوشش کر رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب سے کوئی سیاسی معاملات میں جتنا بھی اختلاف کرے، اس بات سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ وہ کام کرنے کے خوگر ہیں، اور کام وہ تو 24 گھنٹے میں 26 گھنٹے کام کر سکتے ہیں، یہ ان کی کیپیسٹی ہے۔ تو اس لیے ایک تو پاکستان میں اس وقت بڑی سازگار فضا ہے، ایک تو ایسا وزیر اعظم ہے جو سیاسی امور میں یا یہ فقہی امور میں نہیں الجھتا اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اور دوسرا جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کا بھی بڑا کلیئرٹی ہے ان کے ہاں کہ پاکستان کو معاشی طور پر آگے بڑھانا ہے، اور جو ہماری
یہ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے، یہ بھی ایک نیا تجربہ ہے نا، اور اس میں اب مرکزی حکومت، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اور پھر ہماری دفاعی ادارے سب شریک ہیں. تو اب سعودی عرب تو لگتا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور اب یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنے ہاں سازگار ماحول بنائیں، ہم اپنے سسٹم کو درست کریں، ہم اور ہماری صلاحیت جو ہے وہ ہم ثابت کریں کہ ہم جلدی سے جلدی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور عملی جامہ پہنا سکتے ہیں منصوبوں پر. تو میرا خیال ہے کہ یقیناً پاکستان کی معاشی مشکلات بھی کم ہوں گی اور پاکستان آگے بھی بڑھ سکے گا. لیکن اگر ہم نے یہ یہاں دھما چوکڑی مچائے رکھی اور ہنگامہ برپا کرتے رہے اور خود بھی ڈرتے رہے، لوگوں کو بھی ڈراتے رہے، تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارا یعنی کیا معاملہ ہو، ہمارے منصوبے جو ہیں دھرے کے دھرے نہ رہ جائیں. لیکن میرا خیال قوم کو ریئلائز کرنا چاہیے، اور میرا خیال قوم کا بڑا حصہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور ابھی تو آپ دیکھیں نا، جو چاند پر ہم نے اپنا وہ سیارہ بھیجا ہے، تو اس کے بعد بھی ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اس کا مذاق اڑا رہے تھے. اور وہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی سیاسی جماعت کے لوگ نہیں ہو سکتے. پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت کیسے کر سکتی ہے کہ پاکستان کی کسی اچیومنٹ کا مذاق اڑائے؟ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. لگتا ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں، نقاب پوش ہیں یا کوئی غیر ملکی جو ہیں رابطے رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ پاکستانی قوم کو ڈیمورلائز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ذمہ داری ہے نا، پی ٹی آئی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹٹولے اپنی صفوں کو. ابھی تو آپ دیکھیں وہ عدیل راجہ ہیں، مروت صاحب کی ان کے سرزنش پیچھے کی نا تو بانی مروت پی صاحب ٹی پڑے آئی ہوئے ہیں نا، ان کی تو انہوں نے مشکل کس دی ہیں کہ بھئی ان کی باتوں میں نہ جائیں آپ اور پی ٹی آئی کھاتے میں نہ ڈالیں. تو میرا خیال جو لوگ منفی پروپیگنڈے میں مصروف ہے، پاکستانی ریاست اور پاکستانی عوام کو ڈیمورلائز کرنا چاہتے ہیں، ان کا بھی پی ٹی آئی کو خود بھی ان کا جائزہ لینا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ان سے الگ کرنا چاہیے. اور میرا خیال یہ ہو بھی رہا ہے. مرزا صاحب کو مزید حلال شہری ملنی چاہیے. ٹھیک ہے شامی صاحب، اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جو احتجاج کی کال دی ہے کسان اتحاد نے، یہ کتنی نتیجہ خیز ہو سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے سنی جائے گی کسانوں کی؟ دیکھیں، گندم جو ہے درآمد ہو چکی ہے ضرورت سے زیادہ. اب وہ الجھن ہے حکومت کی، کیونکہ سٹور کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، اب وہ پیسے ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یہ اس کا حل بیٹھ کر نکالنا چاہیے اور کوئی نہ کوئی طریقہ. اور یہ جو کسان محاذ والے ہیں، کسان بورڈ والے ہیں، ان کو بھی ساتھ بٹھایا جائے، بات چیت کی جائے اور راستہ نکالا جائے. یہ جو ہم اصل میں ایک احتجاجی قوم ہو چکے ہیں، بات بات پر احتجاج، بات بات پر احتجاج. ابھی ایک دیکھیے تحقیقات ہو رہی ہے، اب اس میں کس کی غلطی ہے؟ آیا کسی نے کوئی اپنا فائدہ اٹھایا ہے اس سے، یا ایک ایرر آف ججمنٹ ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن حکومت کی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ تحقیقاتی عمل یا پھر فوری طور پر کسانوں کو ریلیف دینا؟ نہیں، تحقیقاتی عمل بھی جاری رہنا چاہیے اور کسانوں کو ریلیف بھی ملنی چاہیے. لیکن ریلیف ایسی نہیں ہے نا کہ آپ جیب سے نکال کے کوئی چیز دے دیں گے ان کو. آپ نے یعنی وہ ایک گندم اٹھانی ہے، اس کو سٹور کرنا ہے، اس کے لیے جگہ پیدا کرنی ہے. تو یہ مطلب ایک پیچیدگی تو واقع ہو چکی ہے، لیکن اس کا حل بہرحال کچھ. اور پھر اگر میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر ایکسپورٹ کچھ ہو سکے ایکسپورٹ کر دی جائے اپنے دوست ملکوں کو. افغانستان میں اس کی ضرورت ہے، ان کو دے دی جائے. دوسرے وہ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. تو لیکن اس پر فوری فیصلے کی ضرورت ہے نا. اجلاس پر اجلاس تو ہو رہے ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا. کسانوں کو بھی تو مشکل ہے نا، اتنی گندم کہاں رکھیں، پھر موسم کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں. ایک دن 2 دن کو مطلب ایسا تو نہیں ہے نا کہ سارا قیامت برپا ہو جائے گی. اگر حکومت ان کو انگیج کرے، اس کا کوئی حل نکالے. حل تو نکالنا پڑے گا، وگرنہ ایک بڑی پولیٹیکل کاسٹ اس کی ادا کرنی پڑے گی. لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں بھی تو ہم نے ہنگامہ مچایا ہو نا. وہ جو ہمارے کسان معذرت وہ طرح طرح کے الزام، فلاں مافیا ہے، فلاں نے یہ کھا لیا، یہ ہو. بھائی آپ ذرا تحقیقات ہو جانے دیں. یہ میں کہتا ہوں ایرر آف ججمنٹ بھی تو ہو سکتی نا، اندازے کی غلطی، ججمنٹ کی غلطی. کوئی کس نے کہاں غلطی کی ہے؟ یہ تو ہمیں پہلے تو اس کے نتیجے پر تحقیقات ہونی چاہیے. وہ اپنی جگہ ہو رہی ہے، وہ پتہ چل جائے گا، پھر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی. اگر بدنیتی کی بنیاد پر
ایسا ہوا ہے تو پھر تو سخت سزا ملنی چاہیے، اور اگر حماقت ہوئی ہے اور اندازہ لگانے میں غلطی ہوئی ہے تو اس کو بھی سامنے آ جائے گی۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو ہر بات پر دھرنا ہے، ہر بات پر ہنگامہ ہے، اور کبھی یہاں کا گھیراؤ ہے کبھی وہاں کا گھیراؤ، اس سے مسئلہ حل کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس سے اب حکومت پر لازم ہے نا ان لوگوں کو بلائے، بات چیت کرے، تجاویز لے، ان کی کوئی حل نکالے۔ ایسا نہیں ہے حل نکالنا تو اگر آپ حکومت کہیں کی کہ ذمہ بھئی داری ہم خاموش ہو کے بیٹھے رہے اور یہ خود بخود معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے،